چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے بہت پیارے اور معلوماتی پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے بڑھتے منزلیں طے کرتے کرتے 250 سے زیادہ ایپیسوڈز پر پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا یہ سفر ہمارا جاری و ساری ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو بچے ہمیں دیکھتے ہیں، آپ نے تو بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوگی، لیکن جو بیان کر رہے ہیں ان کو بھی بہت کچھ پتہ چل رہا ہے۔ میں نے بہت کچھ اس پروگرام سے سیکھا ہے، اور ہمارے جو بچے آتے ہیں سیگمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی امید ہے کہ بہت کچھ ہمارے اس پروگرام سے سیکھا ہوگا۔ تو بچوں، آپ بھی خود بھی ہمارے پروگرام کو دیکھیں معمول کے مطابق، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ بھائی قرآن ٹائم پروگرام جو ہے نا، اس میں قرآنی معلومات سکھائی جاتی ہے، قرآنی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھیں پروگرام، انشاءاللہ الکریم وہ آپ کی دعوت کے بعد پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کون کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں نا بھائی؟ آپ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، مدنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں بچوں، آپ نے ہاتھ بلند کیا یا نہ کیا، لیکن مجھے امید ہے اور کبھی امید ہے کہ سبھی چاہتے ہوں گے۔ مسلمان، ایسا کون سا مسلمان ہے جو نبی پاک کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ سبھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، آپ کی زیارت کریں، آپ سے ملاقات کا ہمیں شرف حاصل ہو، یا کم سے کم ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آپ کو دیکھ تو لیں۔ ہاں، کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو قیامت کے دن حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے۔ نبی پاک کے زیادہ قریب کون شخص ہوگا؟ جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بے شمار فائدے ہمیں دنیا و آخرت میں حاصل ہوں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، ہمارے قاری صاحب نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جی پیارے بچوں، ہم نے 2 آیات سنی، اور دونوں ہی آیات میں پیارے سے انداز سے پہلے ہم نے تلاوت سنی اور پھر اس کا ترجمہ آپ کو بیان کیا. آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کے بہت پیارے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلے ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیرے دھوم مچی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت
تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملے ہو، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملے ہو، آتا رہا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا، آتا رہا ہمارا ہے سرے حشر سے، کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملے ہو، دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملے ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلے ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز سے جہاں زیب بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو سنا رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ایسا دن آئے کہ ہم بھی جائیں، ہمارے جو بچے یہاں پر موجود ہیں آپ بھی جائیں، غلام الیاس بھائی بھی ہوں، ہمارے نعت خان جہاں زیب بھائی بھی ہوں، ہمارے ٹیم کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہوں، اور انشاءاللہ الکریم وہاں جا کر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتیں سنائیں اور آپ کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں ایک پیارا سا سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس سیگمنٹ میں ہمیں قرآن مجید میں موجود پیغامات آسان انداز سے بیان کیے جائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترجمہ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، آج بھی ہمیں بہت پیارا میسج مل رہا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو یا کوئی مشکل پیش آئے، کیا ہو؟ پریشانی ہو یا کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی ہو یا کوئی مشکل پیش آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پریشانی اور مشکل آئے تو صبر کریں، جب کوئی پریشانی اور مشکل آئے تو کیا کریں؟ صبر کریں۔ صبر کریں، کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں، اور نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب مشکل آئے تو صبر کریں، کسی سے شکوہ شکایت نہ کریں، اور نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک اس مشکل اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری بات، ہمیں بہت ہی پیارا میسج ملا۔ ذرا ہم غور تو کریں، جب بھی کوئی پریشانی پہنچتی ہے نہال بھائی، کوئی مشکل آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہمیں رب العالمین اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ہماری فوراً توجہ جاتی ہے کس کی طرف؟ کسی نے جادو کرا دیا، حسرات ہو گئے، عملیات ہو گئے، کسی نے نظر لگا دی، کسی نے یہ کر دیا،
اب کیا بنے گا، پھر بندہ کچھ بھی مسئلہ ہو، پھر اپنے دوستوں میں، پھر رشتہ داروں میں، پھر واٹس ایپ پر، پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا ہے کہ آج یہ ہو گیا، فلاں نے یہ بول دیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہم ذرا غور تو کریں کہ جب اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی تو ہم نے کس کس کو بتایا، اور جب کوئی پریشانی پہنچی جو کہ میرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، ہیں یہ دن دیکھے ہیں اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے۔ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو پھر اسے ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں، سب کو بتا دیتے ہیں، اسٹوری لگا دیں گے، اسٹوری لگا دیتے ہیں، ریل لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ تو سارے الگ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اگر واقعی پریشانی پہنچی ہے، آپ پریشان ہیں، کوئی مصیبت پہنچی ہے، تو کیوں نہ اس چیز پر اللہ پاک کی رحمت سے ثواب حاصل کیا جائے۔ تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ صبر کر کے ہوگا، سبحان اللہ۔ اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں، جو کہ قرآن کریم میں آیا۔ ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بلکہ بہت سارے ہمارے اکابر ایسے ہیں، یعنی تابعین کے بھی ایسے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، نوافل پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جو خاتون تھی، عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اس کو بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ اب وہ روتی روتی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بزرگ کے پاس حاضری ہوئی، اللہ کے نیک بندے تھے، کہا کہ میرا بیٹا اس طرح سے قصوروار نہیں ہے، بے قصور ہے، اور اسے پکڑ لیا گیا ہے، اور اس طرح سے اس کو سپاہی لے گئے، آپ کچھ کریں۔ آپ وہ فوراً اٹھے بزرگ علیہ رحمہ اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ ایک نفل پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ اب عورت کو ہوا کہ بھئی میرے بچے کو یوں نہ وہ مار دیں، کچھ کر دیں، اور یہاں پر یہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ جیسے سلام پھیرا تو اس نے کہا کہ بھائی حضرت، میں تو آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ کچھ کریں، کسی کے ذریعے پیغام پہنچائیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی ولایت مشہور ہے، تاکہ میرا بچہ چھوٹ جائے اور یہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ کہا کہ یہ نماز جو میں پڑھ رہا تھا اللہ پاک سے تیرے بچے کے لیے دعا کر رہا تھا، اسی کے لیے میں نوافل پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے بچے کو بادشاہ نے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حدیث میں آیا، صحابہ کا عمل، یہ تمام تر چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو آیا وہ درست و برحق ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امتحانات میں کامیابی چاہیے، آپ کو اچھی ڈیزگنیشن چاہیے، بیماریاں پریشانی سے چھٹکارا چاہیے، تو آئیے نماز کی طرف آئیے، صبر کی طرف آئیے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، مزہ آئی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جنت میں رہیں گے، کیسی جنت؟ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت کیسی ہے کہ جس میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ، جنت کہ جس کے بارے میں نہ کسی کے ذہن میں خیال آیا، نہ گمان گزرا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ سبحان اللہ، ایسی پیاری جنت۔ جنت کے بارے میں رب کریم نے ان نیک مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے کہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اب ہمیں نیک کام کرنے ہیں۔ اب ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ یقیناً کرتے بھی ہوں گے، ایسی ایک بات تھوڑی دہرانے کے لیے دہرائی ہو جائے۔ نیک کام الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہوں گے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی نیک کام کرتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں اچھی نیت ہے
تو کڈس مدنی چینل دیکھنا، یہ سلسلہ دیکھنا کہ جس میں قرآنی معلومات مل رہی ہے، علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ بالکل ایسے۔ یہاں شرکت اچھی نیت سے کی، یہ بھی نیک کام ہے۔ کیا بات تو نیک کام تو الحمدللہ کرتے ہیں، تو تھوڑی سی دوبارہ دہرائی ہو جائے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ تو اب ہمیں نیک کام بھی کرنے چاہیے۔ ہمیں کیا کرنے چاہیے؟ نیک کام۔ سب کی آواز نہیں آئی، کیا کرنے چاہیے؟ نیک کام۔ نیک کام بھی کرنے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ پاک بھی ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، نیک کام تو بہت سارے ہیں۔ کون کون سے نیک کام ہیں ذرا جلدی جلدی بتا دیں۔ بہت سارے نیک کام ہوتے ہیں نا، ہمیں نیک ابھی الحمدللہ سب نیت کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، نیک کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو کوئی ایک ایک نیک کام بتا دیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، جی روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھا دیں مائک۔ درود پاک پڑھنا چاہیے، درود پاک پڑھنے چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ ذکر اللہ کرنا چاہیے، ذکر اللہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ۔ جی علم دین سیکھنا چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے، ماشاءاللہ۔ جی دوسروں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے، اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے، اپنے بڑوں کا، والدین کا کہنا ماننا چاہیے، اور کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے نیک کام ہیں، مختلف کام ہیں، جس طرح گرمی ہے تو لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، سبحان اللہ۔ گرمی میں کسی کو چھاؤں سایہ دینا چاہیے، لیکن حالات ایسے ہیں یوں نہیں کہ کسی کو گھر میں بلا کر سایہ دے دیں، چھاؤں دے دیں، پھر پتہ لگ رہا ہے کہ گھر ہی صاف ہو جائے۔ کہیں میں مدنی چینل پہ سنا تھا، بہت ساری کسی اور نیکیاں کے ہیں، سائے میں ہو، کسی اور کے گھر کے سائے آپ پھر کسی اور کے گھر کے سائے میں ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نیک کام کرنے کی نیت کیجئے، اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک کام جتنے بھی ہوں، لیکن امید اللہ پاک کی رحمت سے رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کا داخلہ جنت میں فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی جنت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے کیا بہ رہی ہیں بچوں؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ غلام الیاس بھائی نے بیان کیا نا، وہ اتنی اچھی جنت ہے کہ جس کا کسی دل میں نہ خیال گزرا، نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا۔ تو ہمیں بالکل اس جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، فرائض کی، واجبات کی، سنتوں کی، مستحبات کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رضا والے کام کریں گے، اللہ پاک کو راضی کریں گے، اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. بچوں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کافروں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا، اس لیے انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ: اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ بچوں، یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود سورۃ اللیل کی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کوئی احسان ہے۔ علماء کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں،
کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیاء صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ سب سے بڑا پرہیزگار۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں شامل ہیں نا بچوں، ہم نبی پاک کے کیا ہیں بچوں؟ امتی ہیں، یعنی آپ کی امت میں شامل لوگ ہم وہ ہیں۔ تو ان میں جو سب سے بڑے پرہیزگار ہیں وہ کون ہیں بچوں؟ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان بھی کرنی چاہیے، سننی بھی چاہیے اور آپ کے متعلق پڑھنا بھی چاہیے۔ آپ کے متعلق بہت ساری اگر آپ روایات پڑھنا چاہتے ہیں تو خلفائے راشدین نام کی مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، جس میں چاروں خلفاء، یعنی جو مسلمانوں کے پہلے چار خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حیدر کرار مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ اس پیاری سی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک قرآنی واقعے کا۔ کس کا؟ قرآنی واقعے کا۔ قرآنی واقعے کا۔ اور آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کا ہے، جس کا ذکر اور ان نبی علیہ السلام کا نام بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت صالح علیہ السلام۔ کون؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ تقریباً کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا، تذکرہ سنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی ہمارے نہال بھائی نے کہ بعض دفعہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، اصل اسٹوری، اور جو اس کے اپوزٹ اسٹوری ہوتی ہے غلط، وہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے۔ بالخصوص ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے انبیاء، اللہ پاک کے نبی جو ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے بارے میں جتنی حکایات ہوں، واقعات ہوں، جب تک بندہ خود نہ پڑھے، کوئی حوالہ نہ ہو تو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی طرف کوئی بات بغیر پڑھے منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ جس کو کوئی حوالہ نہیں ملتا وہ اپنی بات سے کسی کا حوالہ لگا کر وہ آگے چلا دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کا آپ کو سردار بنا کر، تمام جہانوں کے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا، تو ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور کیا گیا ہے، جبکہ واقعہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور جہاں وہ واقعہ بتایا جاتا وہاں تو ہے بھی نہیں، کہ ایک بڑھیا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی کھڑکی سے کچرا پھینکا کرتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ غلام الیاس بھائی یہ واقعہ تو مشہور ہے، آج کل تو وہ کھڑکی بڑی مشہور چل رہی ہے، کھڑکی مشہور چل رہی ہے، مکہ شریف کی کوئی کھڑکی ہے بچوں، اس کی پکچر کھینچ کر بہت زیادہ وائرل چل رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر کہ یہ وہی کھڑکی ہے جس سے وہ بڑھیا کچرا پھینکتی، تو واقعہ ہوا ہی نہیں، تو آپ نے کیسے پھر اس کو بیان کر دیا، کیسے اس کو؟ اب آپ کی طرف پہنچی، اب دیکھیں ایک غلط واقعہ ہے نا، تو کچھ لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا مکے کی طرف، وہ کھڑکی مکے میں آ گئی، اور کچھ لوگ وہ کھڑکی طائف میں بناتے ہیں، اچھا طائف لے کے جاتے ہیں، کہتے دیکھو یہ رہی وہ کھڑکی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو الگ واقعہ ہے، یہ تو ہوا ہی نہیں، اور مکے میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ جب ایک واقعہ ہی غلط ہے تو پھر غلط مقام اس کے لیے بننے کے بھی یہ والا ہوگا، یہ والا ہوگا، تو اللہ پاک ہمیں ان تمام اس طرح کی غیر ضروری باتیں، غلط باتوں سے محفوظ فرمائیں، اور ہمیں حقیقی واقعات، قرآنی واقعات سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اب آئیے ہم سنتے ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ تو پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر اللہ پاک نے بھیجا۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا۔ کیا مانگا؟ ایک معجزہ مانگا۔ ایک معجزہ مانگا۔ کیا مانگا؟ معجزہ مانگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نکالیے جو خوب موٹی اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، یہ معجزہ ہمیں دکھائیں۔
یہ جو بڑا سا پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکالیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، وہ چٹان وہ پہاڑ تھا فوراً وہ پھٹ گئی، اور وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور تندرست اونٹنی نکل آئی۔ سبحان اللہ۔ بچوں جب قوم سمود جس بستی میں رہتے تھے، یہ سارے قوم سمود جس بستی میں رہتے تھے، وہاں ایک ہی پانی کا تالاب تھا۔ وہاں کیا تھا؟ ایک ہی پانی کا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ پہاڑ ہوتے نا، پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر رہا ہوتا ہے تو اس تالاب میں سارا پانی جمع ہوتا تھا اور قوم سمود کے لوگ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟ معجزے کی اونٹنی۔ معجزے کی اونٹنی ہے۔ یہ ایک دن تالاب کا سارا پانی پیے گی، تاکہ ایک دن سارا پانی یہ پیے گی اور دوسرے دن آپ لوگ پیو گے، آپ لوگ استعمال میں لاؤ گے۔ تو تمام لوگوں نے یہ بات مان لی۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پینے لگی اور ایک دن یہ لوگ پانی پینے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا، اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا فرمایا اپنی قوم کو؟ اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آئی، یعنی جو اونٹنی آئی، انہوں نے کہا نا ہم ایمان لائیں گے، پہلے معجزہ دکھاؤ۔ اللہ پاک کے نبی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اونٹنی نکل کر آ گئی۔ تو فرمایا کہ یہ روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے آئی، یہ اونٹنی آئی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ، اب مل کر بتائیں کیا نہ کرنا؟ برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اگر اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگایا تمہیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ تو بچوں کچھ دن قوم سمود جو باتیں بتائی گئی تھی اس پر عمل کرتی رہی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ایک دن جو پانی جمع ہوتا تھا تالاب میں اونٹنی پیتی تھی، ایک دن یہ لوگ پیتے تھے۔ مگر اب ایک دن پانی نہ ملنے کی وجہ سے آخر کار انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا۔ کیا کہ وہ اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ اچھا، معجزہ بھی انہوں نے طلب کیا، معجزے کی اونٹنی آ گئی، اللہ کے نبی نے سمجھا بھی دیا، لیکن اب یہ کہنے لگے ہم اس اونٹنی کو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے۔ اونٹنی کو کیا کریں گے؟ مار ڈالیں گے۔ تو اب پوری قوم کے کہنے پر قدار بن سالف، ایک شخص تھا جس کا نام تھا قدار بن سالف، اس اونٹنی کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو گیا سب لوگوں کے کہنے پر کہ میں اونٹنی کو ماروں گا۔ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ان کو فرمایا، بتایا کہ نہیں ایسا نہ کرو، وہ منع کرتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، اور پھر اس شخص نے، قدار بن سالف نے اونٹنی کو مار دیا۔ اونٹنی کو مار دیا۔ جب صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے صالح علیہ السلام کی بھی بہت بے ادبی کی، انہوں نے بڑا برا بھلا کہا۔ تو بچوں اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے، اور انہوں نے بات نہیں مانی، تو پہلے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ اس کو غلط نیت سے ہاتھ نہ لگانا، سزا ملے گی۔ انہوں نے اس کو مار بھی دیا، اللہ کے نبی کی گستاخی بھی کی، بری باتیں بھی کی، تو اللہ پاک نے ان کو سزا دی اس طرح کہ وہاں زلزلہ آیا۔ کیا آیا؟ زلزلہ، بڑا ہی شدید زلزلہ آیا، اور ان کے تمام گھر، ان کی پوری بستی مٹی کا ڈھیر بن گئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو واقعہ سنا اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے جو نبی ہیں، انبیاء ہیں، ان کی نافرمانی کرنا، گستاخی کرنا اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کہ جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ پاک ہمیں سدا بے ادبوں سے، گستاخوں سے محفوظ فرمائے، ان کی صحبت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ سنا، اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 79 میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، وہاں سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے، اور اس اونٹنی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بچوں وہ جنتی اونٹنی ہے. کون سی اونٹنی ہے وہ؟ جنتی اونٹنی ہے. اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کچھ ایسے جانور مشہور ہے نا، جیسے اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ بڑا مشہور ہے کہ اسے اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا. اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ جو جانور تھا، اسے بھی اللہ پاک اپنے کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے ایک پیارے سے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ بھی ہے، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس پدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ترجمہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. پیارے بچوں اور کڈس پدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے کافروں کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، اجمی، گورے، کالے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل انصاف کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق کے رسول ہیں. تمام انسان، گورے ہو یا کالے، عربی ہو یا اجمی، پہلے ہو یا بعد والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. سبحان اللہ. خلاصہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ خاص مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بشیر اور نذیر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مبارک نام بھی ہیں، القابات آپ کہہ سکتے ہیں. بشیر بھی ہیں، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بشیر کا مطلب کیا بتایا ہمارے بھائی نے؟ خوشخبری دینے والا. کیا؟ خوشخبری دینے والا. اور نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر سنانے والا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنین کو، ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں. کس کی خوشخبری دیتے ہیں؟ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، ثواب کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جناب یوں سمجھے کہ نعمتوں کی بشارتیں دیتے ہیں، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں. اور جو کافر ہیں، جو کفار ہیں، جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے، اس کے نبی کی تصدیق نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا ہے پھر؟ اللہ پاک نے فرمایا نا، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بھی فرمایا گیا، یعنی کہ آپ ڈر سنانے والے بھی ہیں. پھر کافروں کو جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوزخ کی آگ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ساتھ میں اللہ پاک جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے پیارے بچوں. میں اللہ پاک جی جیسے کہ آپ نے گفتگو کی بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مومنین کو جنت کی خوشخبری دی ہے، تو ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں.
عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم سبحان الرضوان اللہ۔ کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی، اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں کہ جن کو دنیا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے ہم بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سارے نیک اعمال پر بھی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، خوشخبریاں سنائی، جیسے کہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل پر بھاری ہیں، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا ان کا جب ثواب تولا جائے گا تو وہ بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ اب اس طرح بہت ساری خوشخبریاں اور ساتھ ساتھ ڈر بھی سنایا۔ اب ہم دیکھیں میدان بدر ہے جہاں پر جنگ ہونی ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، صحابہ بھی ہیں، وہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی کہ بھئی یہ صحابہ جنتی ہیں، اور وہیں جو دوزخی لوگ تھے ان کو ڈرایا بھی، ان کو بتایا بھی، اور رات میں بتایا اللہ کے نبی نے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، جہاں ان کے مرنے کی جگہ تھی وہاں نشان بھی لگایا، اور یہ بھی بتایا کہ اب یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک ہی مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی عطا فرمائی، اور ڈر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ڈرایا بھی، بتایا بھی۔ جی پیارے بچوں، ہمیں ضرور جہاں خوشخبریوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس طرح کی آیت ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کے مفہوم عرض کر رہا ہوں ایک اپنے الفاظ میں، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے جناب جنت میں جو نعمتیں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بیان کیا جاتا ہے۔ تو بالکل جنت کی نعمتیں بھی اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں نا بچوں، وہ بڑا اللہ پاک کی خشیت اور یوں سمجھیں کہ اللہ پاک کے خوف سے وہ کانپتے ہیں۔ آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں، امیر اہل سنت ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ، تو یہ ہمارے سامنے یوں سمجھیں کہ ایگزامپل ہیں، انہیں ہم ایگزامپل کے طور پر لیں کہ اللہ پاک سے کتنا ڈرتے ہیں۔ رمضان شریف میں جو دعا افطار کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں امیر السنت جب دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو کتنی رقت انگیز دعا ہوتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے نا اس ٹائم پہ تو، اور امیر السنت رو رو کے اللہ پاک کے بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، پھر مؤذن صاحب یہ اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد امیر السنت مختصر سی افطار کر کے پھر دوبارہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی جہاں عبادت کریں ساتھ میں اللہ پاک کا خوف بھی دل میں رکھیں اور اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہیں کہ نہ جانے اللہ پاک کی ہمارے حوالے سے کیا خفیہ تدبیر ہے۔ ہمیں ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کیڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا